آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا خاور عباس صاحب، اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں بھی جو ہے وہ آپ کی اور تمام ناظرین جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے تھے، پیغمبر گرامی اکرام، جی ایک جملہ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالنا چاہوں گا۔ گلاب کو گلاب نہ کہنے سے، گلاب کو گلاب نہ سمجھنے سے، گلاب کی خوبصورتی کو درک نہ کرنے سے، گلاب اپنے گلاب ہونے سے جو ہے وہ نہیں گر جاتا، بلکہ وہ گلاب رہتا ہے۔ یہ نابینا کی نابینائی ہے کہ جس نے اس کو گلاب دیکھنے سے محروم کر دیا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہماری طرف مبعوث فرمایا اس رسول کو کہ جس کا کردار خوشبو ہی خوشبو ہے۔ بے شک بے شک۔ بہت بہت شکریہ مولانا خاور عباس صاحب۔ جو ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے اس کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں، اور اس میں ایک جو سوال ہے چند دن سے میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا نے مختلف نقصان دہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے خلق کی ہیں، جو مشکلات ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں، وہ ساری جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، یا بہرحال ہم لوگوں نے اپنے طرف سے بنائی یہ سارے شر جو ہیں، جو بظاہر شر چیزیں دکھائی دیتی ہیں، وہ خدا کی طرف سے کیا اس کا انتظام کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جتنے بھی مصائب اور مشکلات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ان کی مختلف نوعیتیں اور مختلف اقسام ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو خداوند متعال کی طرف سے ہیں، چنانچہ ان کی طرف اشارہ قرآن مجید میں ہے کہ اصابتکم مصیبت الموت، کہ موت کی مصیبت تم تک آنی ہی آنی ہے، چاہے تم اسے جتنی مرضی کوشش کرو ٹالنے کی، یہ مصیبت آپ سے نہیں ٹل سکتی، یہ بلا آپ سے نہیں ٹل سکتی۔ لیکن کچھ ایسے بلائیں اور مصیبتیں اور مشکلات ہیں کہ جس میں ہم اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں، اپنا کردار دیکھتے ہیں، انسانی کردار، جیسے جنگیں ہیں، جیسے حادثات ہیں۔ تو یہ بالکل کہنا درست ہوگا کہ مصیبتوں کو دو زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کہ جو خداوند متعال کی طرف سے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ آتی ہیں اور ان کا مقصد اور فلسفہ پھر اگلے مرحلے پر کیا ہے، اور دوسری وہ کہ جس کو خود انسان نے اپنے لیے، ان اللہ لا یظلم الناس، خداوند متعال کبھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس، لیکن یہ آدمی ہیں یا لوگ ہیں کہ انفسہم یظلمون، کہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف پھر اشارہ ہوتا ہے ما اصابتکم من مصیبت، جو آپ کو مصیبت جو ہے آپ کی طرف آتی ہے یہ تو وہ آپ کی اپنی کمائی ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کی طرف سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، مثلا ایک شخص کے قانون کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے وہ کسی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور ایک حادثے کا باعث بنتا ہے، بس یہ مصیبت اس شخص کی خود اپنی کمائی ہے۔ یا دوسری طرف ایک اور مثال لے لیجئے کہ خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ خوب غیبت سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ غیبت سے بچنے کا فائدہ ایک دوسرے پر اعتبار، ایک دوسرے کا عزت اور احترام ہے۔ دیکھیے جس معاشرے میں اعتبار اور عزت اور احترام نہ ہوگی، اس معاشرے میں خود بخود کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یعنی غیبت کے قانون کی رعایت نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اعتبار کھو دیتے ہیں، اور اس اعتبار کی وجہ سے معاشرے میں غربت آتی ہے۔ بس یہ غربت وہ مصیبت ہے کہ جو ہماری کمائی ہے۔ اسی قسم کے بہت سے ایسے عوامل ہیں کہ جو انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس میں خداوند متعال کا دخل نہیں ہے، اس میں انسانوں کا اپنا دخل ہے۔ بس دو طرح سے تقسیم کرنا بالکل بجا ہے۔ کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو خداوند متعال کی طرف سے ہیں، اور کچھ مصیبتیں وہ ہیں کہ جو ہم خود انسانوں کی اپنی کمائی ہے۔ یہ ابھی ہم لوگ بریک لیں یا ابھی دوسرا سوال؟ ایک مختصر وقفہ لے لیں، اس کے بعد پھر جو بالکل چلتے ہیں ناظرین، ایک ساتھ میں ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم لوگوں کے سوالات کا سلسلہ جاری